صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ آپ بتائے گا، جسٹس یاہیا آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہوئے ہیں، اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم تو اس پوری پرپوزڈ امینڈمنٹ کو ہم نے تو اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار نے ان ٹوٹو ریجیکٹ کیا تھا، اور ہمیں اس سے بالکل زیادہ وہ توقعات نہیں تھی کہ کوئی بہت پازیٹیو ہونے جا رہا ہے، چونکہ یہ تو سب کے سامنے ہے، ہر شخص اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک پارلیمنٹ نے عدلیہ سے انتقام لیا ہے، یہ جو 26ویں امینڈمنٹ پاس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کیس فائل کرتے تھے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوتا تھا تو وہ مٹھائیاں بانٹتے تھے، آپس میں لگے رہے، اور عدلیہ بھی بہت سارے مواقع پہ استعمال بھی ہوئی، لیکن آج وہ سارے ایک پیج پہ ہو کے، کسی کے کہنے کے اوپر ہو کے، انہوں نے آج عدلیہ کا جو گلا دبایا، جو عدلیہ کا جو اس ملک کے اندر رول آف لا، آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جس کے لیے ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی تھی، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا تھا، جو آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 1996 سپریم کورٹ میں ہولڈ کیا گیا، جو شرف فریدی کیس ہے 1989 میں ہولڈ کیا گیا، اور 17 ججمنٹ تھی اس کے اوپر کہ اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو۔ جس ملک کے اندر آزاد عدلیہ نہیں ہے، نہ وہاں رول آف لا ہے، نہ وہاں انصاف ہے، نہ وہاں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے، نہ ٹرو ڈیموکریسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے عدلیہ کو دریا برد کر دیا، گلے سے دبوچ لیا اور انتقام کا نشانہ بنایا۔ آج وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے آج اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے متحد ہو کے اس ادارے کو نقصان پہنچایا، اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا اپنا بھی قصور ہے، اور اس میں سرفہرست فائز حصہ ہے جو قاضی صاحب تھے، آج ماضی ہو گئے۔ جسٹس منیر کے بعد اگر اس عدلیہ کا کسی نے جنازہ نکالا ہے تو عدلیہ کے اندر سے، تو یہ دوسرے چیف جسٹس جو فائز حصہ تھے ان کا ایک رول ہے۔ اور لیگل فرٹینٹی، آپ ICJ کو دیکھ لیں، آپ ہیومن رائٹس کمیشنز کو دیکھ لیں، جتنے لیگل ایکومن رکھنے والے لوگ ہیں، جتنے کوئی سینس رکھنے والے جو لا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تقریباً تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگوں کے اندر یہ تشویش ہے، بٹ دی گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ تشویش کے ساتھ تک کیا اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوگی۔ گورنمنٹ چونکہ اپنی ایک تشنگی کے اندر لگی، اپنے انتقام کی تشنگی کے اندر، اس کے نتیجے میں انہوں نے نہیں سوچا کہ اس ملک کے مظلوم غریب ایگزیکٹو کے ستائے ہوئے لوگوں کی آخری امید جو ہے وہ عدالت ہوتی ہے۔ آج انہوں نے عدالت بھی دریا برد کر دی، نظام بھی دریا برد کر دیا ہے، اور وہ ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو کنٹرول عدلیہ ہو، جو حکومت کی مرہون منت ہو، جو حکومت کے خلاف فیصلے نہ دے، نہ حکومت کو ناراض کرے۔ اب تو انہوں نے ای ویلیویشن بھی انہوں نے کرنی ہے، تو جن ججز ای ویلیویشن کریں گے تو وہ پاگل ہے کہ وہ ان کے خلاف فیصلے دیں گے۔ کہ جسٹس یاہیا آفریدی کے بعد چونکہ 8 سال ابھی ہیں، لیکن وہ 3 سال کو کریں گے یا 8 سال کو منتخب کریں گے؟ اگر ان کی جانب سے منع کر دیا جاتا ہے یا انکار کر دیا جاتا ہے تو معذرت کر لی جاتی ہے، تو حکومت کے پاس کیا آپشنز بچیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باہر ابھی ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ایسے ہے کہ عدلیہ اس وقت دوبارہ سے یونائٹ ہو جائے گی، سوائے کوئی 2 یا میکسیمم 3 ججز کے، باقی سارے 1 پیج پہ ہیں۔ اور یہ میری خبر بھی کہہ لیں یا میری انفارمیشن بھی کہہ لیں، چونکہ میں بہت چیزوں سے ان ٹچ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوگا اس وقت یہ حکومت کے لیے بڑا اسٹانشنگ ہوگا، اس لیے کہ جیسے کاشف بھائی فرما رہے تھے، میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ جو یاہیا آفریدی صاحب ہیں، ہی از اے تھارو پروفیشنل جج، گڈ جورسٹ اور انٹیگریٹی والے جج ہیں، پروفیشنل جج ہیں، اس پہ کوئی کوشچن نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک ان کے تینوں چونکہ ایک ہی چیمبر میں تھے، تینوں باری باری 3 ہائی کورٹس میں وہ جج بنے، پھر وہ چیف جسٹس بنے، وہ پھر سپریم کورٹ میں آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی لالچ میں آ کے کسی دوسرے بردر جج کو ہے وہ ڈچ کرا جائیں، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے۔ جو ہوگا، جو کریں گے، وہ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، ان دا انٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن ہوگا اور ان دا انٹرسٹ آف کنٹری ہوگا، اور ایسا ہی ہوگا۔ اور حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ حکومت نے تو پہلے ہی میلا فائڈی سے پہلے
5 जजेस के पैनल की बात की थी, जिसके अंदर वो कैटेगरिकली अमीनुद्दीन साहब को लाना चाह रहे थे या मंदोखेल साहब को, दोनों को। लेकिन ये बहुत सारे, हमारा भी प्रेशर था, हमने भी कन्वेंशन किया, हमने भी उसको पूरी अमेंडमेंट को अपोज किया, और अल्टीमेटली हमारे भी अंदर रवाबित थे। कामरान मुर्तजा साहब जो थे, मैं भी, हमारे बाकी लीडरशिप भी सारी उससे उनके साथ राब्ते में रही, और बहुत सारी चीजें उन्होंने निकलवाई, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप हौसला और हिम्मत रखें। हम कामरान मुर्तजा साहब को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उन्होंने ये 3 पे लेके, अब हुकूमत के पास ये तीनों में से ये बड़ा टेक्निकल सवाल है कि अगर इनको चीफ बना देते तो पीजे आपने इनमें से ही बनाना, जो प्रिजाइडिंग जज होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर देखेंगे। इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है कि मे द चीफ जस्टिस मे बी दी पीजे, प्रिजाइडिंग जज भी वो हो सकते हैं। तो इसके अंदर एक डिस्क्रिशन है, और डिस्क्रिशन हमेशा विद मेला फाइडी या इधर वे इस्तेमाल होती है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा चांस है कि अब अगर मंसूर अली शाह रिजाइन करते हैं तो फिर तो एक नई वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो रिजाइन करेंगे नहीं, मेरी जाती राय लगती है। ऐसे ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि अब वो सस्टेन करेंगे। उनके लिए कोई मानी नहीं रखता कि या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं या मंसूर अली शाह साहब हैं और अतर मिनल्ला साहब, ये तीनों भाइयों की तरह है और इनका आपस में बड़ा रिस्पेक्ट का मामला है। मुझे लगता है कि वो जो कुछ करेंगे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे।